وعلیکم السلام وہ ورحمۃ تسی ٹھیک اللہ ہو؟ وبرکاتہ۔ اللہ کا طبیعت شکر صحیح ہے تاڑی؟ ہے حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنا خیریت سے ہیں آپ؟ سردیاں نال جی شکر ہے، اللہ کا کرم کیسی ہے، طبیعت ہے تاری؟ فضل ہے، ٹھیک ہے؟ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا ابھی اصل دوستی میں ہے انجینئر صاحب سے؟ ابھی ناراضگی ہے آپ کی؟ نہیں، انجینئر صاحب سے ماشاءاللہ اتحاد زمین کے تقاضے پر ملاقات عنقریب ہوگی، کیونکہ اچھا پھر اتحاد دوستی ہو گئی. امت اسلام۔ آپ کبھی ان جی سے جی لڑائی جی ہوتی جی ہے، کبھی دوستی ہوتی ہے. تو صحیح ہے. انشاءاللہ تعالی سب بھائیوں سے، وہ جتنے بھی ہیں جی سر دوست ہیں، مسلمان بھائی ہیں، انشاءاللہ اتحاد کے موضوع پر ملاقاتیں ہوں گی، اور بس اللہ تعالیٰ استقامت دے عافیت۔ اصل میں آپ کا جو تھا، آپ کے ساتھ نا آج ڈیبیٹ کرنی تھی حسن بھائی، اگر آپ جی سر اجازت دیں تو۔ جی سر بسم اللہ. کیا ڈیبیٹ کرنا ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسن بھائی، آپ سے ڈیبیٹ اصولی طور پر کرنی ہے، اور کچھ سوالات ہیں، کاؤنٹر کوشچنز ہیں، تو جی میں کیونکہ کافی عوام جو ہے پاکستان میں سنی، میں نے ان کو بتایا کہ میری آج حسن اللہ یاری صاحب سے ڈیبیٹ ہے، تو وہ کافی بڑے کانشیس سے کہ یہ ہم دیکھیں گے، ہونی چاہیے، تو اس ٹھیک. نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا اعتقاد ہے کہ یا علی علیہ السلام مدد پر، تو اس پر مجھے تحفظات ہیں، بلکہ مجھے نہیں، ہر ان بھائی کو تحفظات ہیں جو قرآن صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو فائنل اتھارٹی بناؤ، صحیح حدیث کو بناؤ۔ تو اس نسبت سے میں نے بس یہی سوال کرنا تھا کہ یا علی علیہ السلام مدد، یہ جو آپ کہتے ہیں، اس پر مجھے قرآن پاک سے کوئی ریفرنس چاہیے، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو معاذ اللہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور اگر وسیلہ آپ لیتے ہو تو اس پر بھی قرآن کا ریفرنس چاہیے، تو مجھے پلیز اس پر یہ بتا دیں، کیونکہ ایک آخری بات یہ کہوں تو گا کہ ہاں اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد صرف اللہ سے ہے، فرشتوں سے بھی مدد نہیں، انبیاء مرسلین سے بھی مدد نہیں، مدد صرف اللہ سے ہے، تو اس پر آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں، تو یہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، عوام الناس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جزاک اللہ جی خیرہ۔ سر تھینک یو. دیکھیں آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے مناظرے کے لیے، افسوس کے جی ساتھ جی گالی دے کے کاٹ کے چلے گئے تھے. اس دفعہ تو گالی دے کے کاٹ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ جی، نہیں، اللہ معاف اچھی کر بات. دے، اللہ معاف چلے کرے۔ اوکے تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ کہنا یا علی مدد پر قرآن سے دلیل دے دو. پہلی بات یہ ہے، دیکھیں بھائی، قرآن سے دلیل مطالبہ کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہے. آپ کے مذہب میں، آپ کے مکتب میں ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ آپ کے علماء آ جائیں، ایک دلیل لے کے آئیں کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے. دلیل کچھ بھی نہیں سوائے ادعا کو تکرار کرنے سے. دیکھیں مثلا انڈیا ادعا کرتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، صرف ادعا کرنے سے وہ کشمیر ان کا نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان کو چاہیے کہ ایسی دلیل لے کے آئے جو سب دنیا کو قابل قبول ہو، کشمیر کے عوام کو بھی قبول ہو کہ کشمیر جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے. اگر صرف آپ ادعا تکرار کریں کشمیر میرا، کشمیر میرا، کشمیر اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا، اس سے وہ کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ تنازع ختم نہیں ہوتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن کامل ہے، تو وہ دلیل لے کے آؤ جس کی روح سے تم قرآن کو کامل کہتے ہو. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ، اس کا اختلاف الفاظ پر ہے، الفاظ پر، اور اس میں سے 6 حرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اور ایک حرف جو بچا ہے اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے. جو 7 میں سے 6 ضائع ہو جائے
ٹھیک ہے نا. یہ تقریباً 87% بنتے ہیں. 87% چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 13% جو بچ گئے, 13% میں سے بھی بہت ایسا چلا گیا. تو کتنا بچ گیا پھر؟ تو بہت کم قرآن بچا ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے متفقن علیہ متواتر روایات میں موجود ہے, نہیں ہے کہ شاذ روایات, ضعیف روایات میں. حروف سبعہ کے روایات آپ کے کتب میں متواتر ہیں. لہذا آپ لوگوں کا بھائی صاحب جو قرآن فلاں چیز مجھے قرآن سے دکھاؤ, پہلے تم کامل قرآن لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں, جو کہتے ہیں کہ قرآن عقیدہ یہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے, تو پھر آ جاؤ, پھر ماشاءاللہ پھر سنبھال لو کہ صحابہ کرام, بخاری, مسلم, یہ احمد بن حنبل, یہ سب کافر بن جاتے ہیں. تو پھر تمہارا اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ بات دوسرے. نمبر 2. نمبر 3 میرے عزیز میرے بھائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق آپ بہتر ہیں کہ اس میں آپ کو اگر عربی آتی ہے, آپ نے اگر نحو پڑھا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں لفظ صرف نہیں ہے. اس میں لفظ صرف ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک, لفظ صرف اس میں دکھاؤ. لفظ ہی کہ ہم صرف تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, وہ لفظ ہی مجھے دکھاؤ. اور اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, اور یہ شرک ہے, تو پھر شرک ہر جگہ شرک ہے. جس طرح صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں, چاہے وہ سامنے ہے, چاہے پیچھے ہے, چاہے آگے ہے, چاہے زندہ ہے, چاہے مردہ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ایک بندر ہے, میں بندر کا پوجا کروں, میں کافر. عبادت کروں, کافر. ایک فرشتہ ہے, میں فرشتے کو اللہ مانوں, عبادت کروں, سجدہ کروں, میں کافر. فرشتہ حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. یا کوئی بھی چیز آپ عبادت کریں, وہ فرق نہیں پڑتا آگے ظاہر ہو یا باطن ہو. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب لفظ ہی اس میں ہے, جو نہیں ہے, کوئی ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی کوئی دکھا دے لفظ ہی اس میں, یا ترکیب سے لکھا دے کہ اس میں لفظ ہی ہے, تو ہم مان جائیں. کچھ بھی نہیں. میرا تقریر ہے اسی موضوع پر, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے موضوع پر, آپ دیکھ لیں. اس میں دیکھ لیں آپ. پھر جب انجینئر صاحب سے ملاقات ہے تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کیا رد ہے. ایاک نعبد, جو اللہ یاری کی تقریر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, اس کا کیا رد ہے؟ اس کے پاس کوئی نہ اس کے باپ اس کے پاس ہوگا, نہ اس کے اساتید کے پاس, نہ کسی بھی عالم کے پاس اس کا رد ہوگا. تو یہ بات ہے. تو اگر یہ شرک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین مان لیں, چلیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے, تو پھر تو ہر جگہ شرک ہے نا بھائی. اور ہر جگہ شرک ہے, ہر جگہ شرک ہے. جیسے آپ غیر اللہ کی جس جگہ وہ زندہ ہے مردہ فرق نہیں کرتا, غیر اللہ کی عبادت کریں کفر ہے, تو پھر ہر جگہ یہ شرک ہے. پھر آپ زندگی کیسے کریں گے دنیا میں؟ پھر انبیاء علیہ السلام نے جو لوگوں سے استمداد کی, اس کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا, یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. بھائی پہلے شرک ہونا دیکھیں, اصل اشیاء میں اباحہ کی ہے. آپ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. آپ دلیل لے کے آئے ہیں کہ استمداد, استغاثہ غیر اللہ سے, حرمت تو چھوڑیں, شرک تو دور کی بات ہے, آپ کوئی دلیل لے کے آئیں کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے, کوئی دلیل لے کے آئے, ہم مان لیں گے بھائی, آپ سب ہاتھ اٹھا دیں گے باتوں سے. اس پہ کوئی دلیل, آپ غیر اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک نہیں ہے, یہ تو دور کی بات, حرام بھی نہیں ہے یہ تو, مگر اس کے کراہت میں بھی کوئی دلیل نہیں, تو ختم بات. جب ایک چیز کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے, اس کی کراہت میں بھی دلیل نہیں ہے, شرک آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے نا, وہ کہاں پہ شرک ہے؟ وہ آپ وہابیوں والی تراجم لے کے آئے قرآن کے, غیر اللہ کو پکارو, وہ ترجمہ ہی غلط ہے, اس کا ترجمہ وہ نہیں بنتا. اگر آپ کو شک ہے تو میرا یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے علامہ خلیل احمد, جو اٹک کے بڑے عالم ہیں, ان سے, وہ بہت صاحب مطالعہ عالم تھے, اسی موضوع پر 2-3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے. اس سے اتنے آیات لے کے آئے, ہر آیت کا میں نے جواب دیا. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے عالم اسلام میں. ابن تیمیہ کے آیات کی غلط تفسیر کی وجہ سے پھیل گیا کہ غیر اللہ کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا. تو یہ پاکستان میں بھی بہت پھیل گئی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اکثر فرقے یا علی مدد کہنے یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں. بریلوی حضرات, یہ اکثریت ہے پاکستان, ہندوستان, بنگال کے, یہ سب قائل ہیں. اور صرف وہابی حضرات, یہ لوگ جو ہے اس کو شرک سمجھتے ہیں. تو پہلے شرک ہونا ثابت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا جواب ہے. جی جی, میں عرض کروں, آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ شرک ثابت کر دیں کہ مکروہ ثابت کر دیں. بھائی میں تو کہوں گا یہ حرام ہے یا علی علیہ السلام مدد کہنا. اور آپ نے یہ بات کی کہ نستعین کا معنی کہاں ہے کہ مدد مانگنا. میرے بھائی حسن بھائی, آپ اللہ سے ڈریں,
میں آپ کو آپ کی علماء سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یا علی علیہ السلام مدد کہنا یہ حرام ہے، مگر آپ کے علماء میرے لیے حجت نہیں ہیں، اور نہ ہی میرے علماء، میں تو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث نہیں ہوں، میں تو میرے بھائی قرآن و صحیح حدیث کا قائل ہوں، اور بہت افسوس کے بعد یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے مجھے ریفرنس نہیں دیا قرآن سے کہ آپ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، خالق و مخلوق کا حسن بھائی، خالق اللہ ہے اور مخلوق مولا علی ہیں، خالق اللہ ہے اور انبیاء مرسلین مخلوق ہیں، مگر مخلوق میں اعلیٰ مخلوق ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، مگر ہم ان سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی، اور اللہ توحید بھری پڑی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، میں اس لیے تو یہ شعر پڑھتا ہوں، ذکری تروش منصورینو ہونٹھا پر کا کنز کدورینو ہادین سمجھ ہدایا نس کا فایا کر پرزش آیا یہ دل کو کتاب ہے۔ جو آپ نے ہنسا کہ مدد تو مانگی جا سکتی ہے ایک دوسرے سے، شرک نہیں، یہ وتعاونوا علی البر والتقوی ہے، نیکی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو۔ جو دنیا سے چلا گیا، جو بزرگ چلے گئے، جو انبیاء مرسلین چلے گئے، اپنی قبور میں حیات ہیں، لیکن ہم ان سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ ہمارے اس حدیث پر ایمان اعتقاد ہے، مگر ہم مدد علی سے نہیں مانگ سکتے ہیں، علی خود محتاج ہیں، اللہ جل جلالہ دلیل دے دو نا، عما والہ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ دلیل دے دیں۔ حسن بھائی بات پوری کرنے دینا پلیز۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دعویٰ آپ کا ہے حسن بھائی، دعویٰ میرا نہیں ہے، دعویٰ آپ کا ہے، دلیل آپ نے دینی ہے، پھر میں توڑوں گا۔ آپ نے ابھی تک دعوے پر دلیل ہی نہیں دی ہے۔ قرآن سے دلیل پڑھیں، آیت پڑھیں کہ یا علی علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ علی سے مدد مانگنا جائز ہے، قرآن کی آیت پڑھیں، آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ جب آپ دلیل دیں گے یا علی علیہ السلام کہ اللہ فرما رہا ہے کہ علی سے مدد مانگو، تو پھر آپ نے بھی یہاں بھی ایک جھوٹ بولا، ویری سوری، کیونکہ اب مناظرہ ہو رہا ہے نا جی، تو مناظرے میں ایسی لینگویج سوائے مس بہیو کے، یہ بات تو میں کہوں گا کہ آپ نے یہاں جھوٹ بولے کہ سپارے جو کھائے گئے ہیں ختم ہو گئے، ایسے نہیں ہیں۔ آپ کے اپنے علماء اس بات کو مانتے ہیں، مگر آپ نہ مانیں کیونکہ آپ کے لیے حجت آپ کے علماء شاید نہ ہوں، مگر آپ نے ابھی تک سٹل دلیل نہیں دی، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے۔ جب دلیل دیں گے تو میں پھر کاٹوں گا نا میرے بھائی۔ حسن بھائی، بول وہی جو حق ہے، قائم قیامت تک ہے۔ اب پلیز آپ نے ریفرنس دینا ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ میری بات ختم ہے، آپ اس کا جواب دیں، ریفرنس دیں عوام کے سامنے، تاکہ سنی عوام دیکھ لے اور پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ حسن بھائی نے ریفرنس نہیں دیا، حسن اللہ یاری صاحب نے آج ریفرنس نہیں دیا یا علی علیہ السلام کی عقیدے پر، انہوں نے آیت نہیں پڑھی، اور آپ نے کہا نا آپ بتا دیں کہ قرآن کافی ہے، تو بھائی قرآن کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، پہلے قرآن تو پھر حدیثیں ہیں، وہ مگر حدیثیں ہمارے میں بھی جس میں کنفلکٹ پایا جاتا ہے، آپ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، آپ ہماری حدیثوں کو نہیں مانتے، نہ ہی ہمارے سنی آپ کی حدیثوں کو مانتے ہیں، مگر میں دونوں کو مانتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ مجھے قرآن سے دلیل چاہیے، آیت چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہو کہ مولا علی سے مدد مانگو، اس پر آپ نے ابھی آیت پڑھنی ہے، اگر آپ نے آیت نہ پڑھی تو the damage has been done ہو جائے گا حسن بھائی۔ یہ میری بات ختم ہوتی ہے، آپ پلیز بات کریں، جزاک اللہ۔ میرے محترم ناظرین، لگتا ہے ان بھائی صاحب کو میری بات نہیں سمجھ آئی، تو میں دوبارہ ان کو تکرار کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے بھائی، کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں 1-2-3 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی شرک تو دور کی بات ہے، حرمت بھی دور کی بات ہے، آپ اس کی کراہت میں کوئی دلیل لے کر، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے صرف اپنے ادعا کا اقرار کہ ہم نہیں مانگتے، ہم نہیں مانگتے۔ میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بھی بول دیا کہ دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے، دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے۔ آپ کراہت پہ دلیل نہیں لا سکتے،
بھائی میں پشتو زبان میں بات کر رہا ہوں، اردو واضح الفاظ میں، کہ آپ کراہت پہ دلیل لائیں، ہم چھوڑ دیں گے بھائی. آپ شرک تو دور کی بات ہے، پہلے اپنا ادعا تو ثابت کرو نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کا ادعا نہیں ہے. اور بھائی آپ کا ادعا ہے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اور بھائی دلیل آپ کہتے ہیں، آپ کو دلیل آپ ریفرنس دے دیں. آپ کیا آپ آسمان سے ہیں؟ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ آپ جبرائیل ہیں کہ آپ کو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے ریفرنس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا. آپ نے آپ کا گفتگو کا آغاز ہی یہی تھا اس جملے سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو ہمیں آپ سے ریفرنس مانگنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے. آپ کون ہیں بھائی؟ یہ کوئی نبی ہیں، یہ کوئی ملاک ہیں، یہ کوئی جبرائیل ہے کہ ان کو بھائی ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ کیوں نہیں ثابت؟ ان کی کراہت پہ کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی قرآن کی آیت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے مدد لینا. شرک تو دور کی بات ہے. پھر کہہ سکتے ہو، دیکھو ایک دفعہ تم ثابت کرو گے نا کہ مکروہ ہے، پھر ہم سے کہہ سکتے ہو کہ کیوں ایک مکروہ چیز کو بجا لاتے ہو. تم ایک دفعہ ثابت کرو کہ یہ حرام ہے، پھر کہہ سکتے ہو بھائی کہ کیوں اس حرام کو بجا لاتے ہو. ایک دفعہ ثابت کرو گے کہ شرک ہے، پھر کہہ سکتے ہو کہ اس شرک کو کیوں بجا لاتے ہو، یہ تو شرک ہے. یا ہم نے بہت چھٹی دے دی، آپ کو ڈیل دے دی. ہم نے کہا کراہت ثابت کر دو بھائی. حرمت اور شرک تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، دلیل کوئی نہیں. کہتے آپ ریفرنس دے دو، آپ ریفرنس دے دو. جب ایک چیز کو اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے تو اس پہ دلیل نہیں مانگا جاتا. ایک چیز جو جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے نا، اس پہ دلیل مانگا کہ آپ اس کو کیوں بجا لا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک چیز جب جائز ہے اس کی حرمت پہ دلیل نہیں، اس کو دلیل آپ نہیں مانگ سکتے. ان کو میری بات نہیں سمجھ آئی ہے. کہتے ہیں یا کہ نستعین، آپ نے کہا اللہ یاری، آپ نے کہا کہ نستعین کا مدد مراد لینا نہیں ہے. آپ متعجب ہے آپ کی بات پر. اور بھائی صاحب غلط سنو، میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں یا کہ نستعین کا. کہتے ہو صرف تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ لفظ ہی مجھے دکھا دو. میں نے نہیں کہا کہ نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدد لینا. نستعین کا مطلب مدد لینا ہی ہے. لفظ ہی صرف کہ صرف اللہ سے مدد لیتے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کیوں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہو؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی صاحب میرے سوال کا اچھی سمجھا بھی نہیں ہے کہ نہیں سمجھا آپ. اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے اور غیر اللہ سے مدد نہیں لینا ہے تو جس طرح غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ شرک ہے. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، چاہے وہ مردہ ہے چاہے زندہ ہے، چاہے سامنے ہے چاہے پیچھے ہے، وہ شرک ہو جائے گا نا. ایاک نستعین بھی اگر اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو شرک ہر جگہ شرک ہے. اس طرح تو نہیں، خالہ کا گھر تو نہیں ہے یہ شرک ادھر ہو گیا، ادھر ہم نے عبادت کی تو یہ تو جائز ہے، ادھر عبادت کی ہے، زندے کی عبادت اگر کی تو یہ جائز ہے، مردے کی عبادت کی تو شرک ہو جائے. یہ تو نہیں ہے، ہر شرک ہر جگہ شرک ہے. تو پھر ہر جگہ مدد لینا غیر اللہ کی شرک ہے. آپ ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ جناب، ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ کیا اہل بیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مر گیا مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتے. بھائی زندگی میں مجھ سے سب کچھ مانگ سکتے، میں مر گیا تو نہیں. کیوں نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ اس پہ سب کا اجماع ہے جب پیغمبر زندہ ہیں تو اسے مانگ سکتے ہیں، جب وہ مر گئے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا کوئی اور دلیل لے کے آؤ. چلیں کوئی قرآن کی آیت، کوئی سنت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے صحیح. شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بلا وجہ شرک ہے. اچھا کہتا ہے قرآن سے مجھے ریفرنس دے دو. بھائی صاحب میں نے آپ کو اردو میں زبان میں بات کیا، یہ آپ کے صحیح احادیث میں ہے کہ قرآن ناقص ہے. اور بھائی جب قرآن کا 90% سے زیادہ ختم ہو چکا، چلا جا چکا، حروف سبع لے کے آؤ. پہلے حروف سبع لے کے آؤ عماد الاسلام صاحب، تاکہ میں آپ کو دکھاؤں. پورا قرآن لے کے آؤ، میں آپ کو دکھاؤں گا. ختم بات. وہ بکری جو قرآن کا گئی وہ لے کے آؤ، میں آپ کو دکھا دوں گا. جب قرآن تمہارے پاس ناقص ہے، اور بھائی یہ کوئی ادعا کر سکتا ہے؟ مثلا کتاب بخاری، یہ کتاب بخاری ہے، یہ کتاب بخاری، یہ پوری سنت ہے. عماد الاسلام صاحب یہ پوری سنت ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے علاوہ سنت حدیث کچھ دنیا میں کوئی اور حدیث نہیں ہے دنیا میں؟ جو بخاری میں بس وہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں، آپ بات پہلے کر لیں. آپ مجھے باعث کا جواب دیں. دیکھیں دنیا میں سب جتنے احادیث ہیں صرف سب کے سب بخاری میں، یا اس کے علاوہ بھی احادیث ہے دنیا میں؟ بالکل صحیح ہے، لیکن ضعیف مانتے ہیں. بھائی صحیح ضعیف کی نہیں بات کر رہا ہے، بخاری کے علاوہ اور بھی صحیح احادیث ہیں یا نہیں ہے؟ یہ حدیث ہیں، اس لیے اس کو اردو نہیں سمجھ آ رہی. بھائی یہ بخاری ہے، اس میں تقریباً 2,500-3,000 احادیث باقی تکرار ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو احادیث ہیں بخاری کے، اس کے علاوہ دنیا میں احادیث ہیں؟ جی ہاں حدیث ہیں، حدیث ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے نا کہ تم فلان مطلب کو مجھے سنت سے دکھاؤ اور صرف بخاری سے دکھاؤ، میں کہتا ہوں بخاری میں نہیں، دوسری کتاب میں موجود ہے، تو کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ سنت نہیں ہے.
اگر صحیح سند کے ساتھ بخاری میں نہیں مسلم میں تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ مسلم میں نہیں ہے ترمذی میں تو کیا ہوا؟ اگر وہ حدیث ہے تو حدیث ہے بھائی. عرض یہ ہے کہ اگر بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ یہ جتنے دنیا میں سب احادیث کو میں نے جمع کیا یا سب صحیح احادیث کو میں نے جمع کیا. یہ بخاری کا ادعا ہے کہ اس کے احادیث صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مزید صحیح احادیث ہیں دنیا کو جس کو میں نے نہیں لکھا ہے. تو اسی طرح جب تمہارے ائمہ نے اقرار کیا کہ پورا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، تو اگر کوئی مطلب قرآن میں نہ ملے تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق نہیں ہے. اگر کوئی مطلب جس طرح تمہیں کہہ دو نا کہ کوئی حدیث بخاری میں نہ ملے تو تم نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ میں نے سب حدیث جمع کیا. اسی طرح جب تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ کہ قرآن کامل ہے یہ صحیح ہے تو تم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ جو کہتے ہیں شرک ہے. دوبارہ ان سے عرض کرتے ہیں تم اس کی کراہت پہ دلیل لے کے آؤ. کراہت پہ دلیل لا سکتے ہو؟ نہیں. حرمت پہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کہہ رہے ہیں شرک ہے. اچھا عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، چلیں قرآن تمہارا ناقص، سنت تمہاری ناقص، دلیل تو لا نہیں سکتے کہ قرآن تمہارا کامل ہے. اس کے باوجود ہم آپ پہ احسان کرتے ہیں. احسان کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف علیہ السلام. یوسف کے بھائی اپنے بھائی سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نہیں سمجھتے کہ یوسف ہے. کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. کنعان میں بہت قحطی آئی ہے، کھانا نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں. اس کے وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو غلامی میں بھیجے تھے، مار کے کنویں میں ڈالا، پھر ان کو وہ غلام بنا کر اس کو بیچا ہے، فروخت کیا بھائی کو. اب یہ بھائی جو ہے مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. اب یہ نہیں پہچانتے کہ یہ یوسف ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ عزیز ہے مصر. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. اے عزیز، ان کو بھیجا بھی کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے مدد لے لو. یوسف کے سامنے آئے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. ہم بیچارے ہو گئے، ہم بیچارے ہیں، ہم قحط زدہ، فقر زدہ، فلاکت زدہ، اور ہمارے اہل و عیال بھی فقر زدہ، فلاکت زدہ. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئناک ببضاعۃ مزجاۃ. اور ہم تیرے پاس آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وجئناک ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تیرے پاس آئے، ہمارے پاس کچھ بھی سوائے فقر و فلاکت کے، بھوک کے کچھ بھی نہیں. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. ہماری جولی بھر دے، جولی بھر دے. فاوف لنا الکیل، ہماری جولی بھر دے. وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ دے دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دے گا. تو بھائی اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس کو بھیجا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ کس سے مدد لے لے؟ مصر کے بادشاہ سے مدد لے لے جو یوسف علیہ السلام ہے. ایک نبی نے نبی کے فرزندوں کو بھیجا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے لو. ہائے ہائے ہائے. اور وہ جو غیر اللہ وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام. اور یہ کہاں؟ قرآن میں. ہائے ہائے ہائے، پہنچ گیا وہاں بھی لوگ. اب نہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرک ہے، نہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شرک ہے، نہ جبرائیل نے کہا شرک ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک ہے، نہ کسی مفسر نے کہا یہ شرک ہے. بلکہ جو ان کو مشرک ہے وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے. پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین؟ پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر نہیں. اب تم کہے گا کہ یہ تو سامنے تھا، تو تم دلیل لے کے آؤ نا کہ اگر سامنے نہیں یہ تو شرک ہے. میں نے تو آپ سے بار بار عرض کیا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ جائز ہے. تم کہتے ہو یہ شرک ہے، تو تم دلیل لے کے آؤ نا. کہ تم ایک حدیث لے کے آؤ، تم ایک روایت لے کے آؤ، تم کچھ لے کے آؤ. بھائی ہم مان جائیں گے. بھائی تم اپنے کتب سے لے کے آؤ کہ بھائی ایک شخص اگر دنیا سے چلا گیا پھر اس سے زندگی میں آپ مدد کر سکتے ہیں، زندگی کے بعد اسے مدد لینی مکروہ ہے، چھوڑ دیں بھائی. حرمت کی بات کو چھوڑیں. شرک آپ دلیل کراہت پر. اگر یوسف کے بھائی یوسف سے مانگ سکتے ہیں کہ جولی بھر دے، صدقہ دے دے، یوسف کے بھائی یعقوب کے فرزند یوسف علیہ السلام سے طلب کر سکتے ہیں، صدقہ مانگ سکتے ہیں، تو ہم بھی احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی حیدر کرار سلام اللہ علیہما وآلہم، ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام سے جولی بھرنے کا سوال کر سکتے ہیں، ان سے صدقہ طلب کر سکتے ہیں. حضرت علی اصغر علیہ السلام سے بھی طلب کر سکتے ہیں، حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام سے بھی طلب کر سکتے ہیں، شہنشاہ کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے طلب کر سکتے ہیں.
اگر وہ قرآن ہے، وہ یعقوب نبی ہے، وہ یوسف نبی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اگر تم کہو نہیں یہ تو کافر ہے تو تم کافر ہو، اگر تم کہو میں نہیں مانتا تو تم کافر ہو، اگر یہ شریعت ہے، دین ہے، وہی ہے، تو غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے، صدقہ لینا جائز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے ثابت کیا۔ اب یہ صاحب جو ہے فریز ہو گئے، اب یہ واپس آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ اناد کال جواب نہیں ہے جی۔ واہ ہو گئے اماد ہو، اماد صاحب اماد صاحب چلے گئے جی۔ اللہ یاری کی دلیل باری جب ہو جاتی ہے نا، اوپر لائن صحیح بھی ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں بھائی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اب انتظار کیا ان کا، واپس نہیں آئے، اب اگر واپس آ گئے تو ان کو لے لیتے ہیں، لیکن تب تک، لیکن ابھی تک یہ نہیں آئے بھائی۔ دیکھو بھائی، یہ ہے اماد صاحب زور و شور سے آئے تھے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے جی،